Assalamu alaikum. Thank you, sir. And thanks to everyone who's present here. And it's a stellar gathering, really, of family physicians. Yes, and I'm thankful that you guys have invited me today to talk a bit about a problem that we all face in our clinics, and it is a big problem. हम कोशिश करेंगे कि आज ये जो टॉक है इसको सिंपल रखें, इसको प्रैक्टिकल रखें और वो पॉइंट्स जो कि हमारी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करें ताकि पेशेंट बेनिफिट जो है ना हो सके। तो आज का जो हमारा थीम है उसके अंदर हम न्यूरोपैथी पे थोड़ी बात करेंगे, क्या होती है, कॉमन टाइप्स क्या हैं, B12 का क्या रोल है न्यूरोपैथीज़ में, और मीकोबालामीन वो कैसे हेल्प कर सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड दिस इज़ द गोल ऑफ एवरीथिंग we are doing today to manage our patients better. ये complaints हम सबके क्लिनिक में आती हैं, आई एम श्योर। और बाबा जी आके कहते हैं मेरे पैर पुत्र इंज अग लगी है मेरे पैरों के अंदर, या कोई मेरे पैर इंज लगता है कि सूइयां चुभ रही ने उसके अंदर, कोई कील ठोक रहा है। तो ये एक वेरी पेनफुल प्रोसेस एक उसके अंदर स्टार्ट हो चुका है जिसको उसने डील करना है। और एक न्यूरोपैथी का पेशेंट जब आपके पास आता है इन सिम्टम्स के साथ, उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड जनरली मोस्ट कॉमनली पाकिस्तान के अंदर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें और भी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है। लेकिन उनका जो सबसे पेनफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन होता है कि इसको बेहतर करें, वो ये है कि ये जो हमें सिम्टम्स हो रहे हैं आप इनको एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करें। शुरू में बात करते हैं न्यूरोपैथी में। न्यूरोपैथी एक डिज़ीज़ है सिंपली नर्व्स की, उसके अंदर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, दे कैन बी मोटर इन्वॉल्वमेंट, ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, या ऑल ऑफ दीज। लेकिन न्यूरोपैथी में यू मस्ट रिमेंबर दैट सेंसरी फाइंडिंग्स आर कंपल्सरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें सेंसरी प्रॉब्लम नहीं है तो वो न्यूरोपैथी नहीं है। प्रेवलेंस 8% है 55 ईयर्स से ज़्यादा, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 50% of diabetic patients develop neuropathy in their life, and you guys bear this burden the most. They come to you guys, the family physicians, for help and treatment. Diabetes, as you know, in Pakistan is rampant, और जितनी ज़्यादा डायबिटीज़ होगी उतनी ज़्यादा न्यूरोपैथी ऑब्वियसली उसकी प्रेवलेंस होगी। So these are the common types of neuropathies that we see. This is not an exhaustive list, लेकिन ये common types हैं। और सबसे common इनके अंदर ये जो पोलीन्यूरोपैथी है वो होती है। तो आप अगर इसको नीचे स्लाइड में देखें तो it starts बिल्कुल नॉर्मल एग्जामिनेशन आता है, लेकिन at this time the sensory loss and the sensory symptoms start to happen. Initially in the feet, और आहिस्ता आहिस्ता वो फीट पे बढ़ते बढ़ते इस फिनोमेना को कहते हैं डाइंग बैक फिनोमेना। पहले पाँव इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फिंगर्स, फिर मिड काफ तक आता है और फिर हाथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड अ पेशेंट कैन हैव पेन इन ऑल ऑफ दीज रीजन्स, बट फॉरमोस्ट ऑलवेज इन फीट ज़्यादा होगा। एक और पॉइंट हमने यहाँ पे नोट करना है कि बिल्कुल स्टार्ट में आप जब एग्जामिनेशन करते हैं, पिन प्रिक वगैरह चेक करते हैं, उसमें फाइंडिंग्स कई दफ़ा नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको न्यूरोपैथी नहीं है, उसको सेंसरी सिम्टम्स, जो टिंगलिंग है, जो पैरेस्थीसिया है, जो बर्निंग है, वो उसके न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो आपके फिज़िकली आप एग्जामिनेशन पे चेक करते हैं उससे पहले भी आ सकते हैं। सो नेवर से कि जी उसको एंकल जर्क उसका प्रेजेंट है या पिन प्रिक उसकी प्रेजेंट है तो इसको नहीं हो रहे, उसको हो सकते हैं। दैट इज़ द टाइम दैट यू नीड टू इंटरवीन टू इम्प्रूव द पेशेंट एंड स्टॉप द न्यूरोपैथी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। और अल्टीमेटली ऐसे प्रोग्रेस कर जाती है एंड इवन जो एब्डोमिनल नर्व्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल हम डील करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेजरली रिवर्सिबल न्यूरोपैथी। यंग पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और उसको प्रोग्रेसिव नमनेस और टिंगलिंग, वो कहता है जी मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं, इनमें अजीबोगरीब सेंसेशंस आती हैं, कभी ये सो जाते हैं, कभी ऐसे जैसे आग लगी हुई है। 6 महीने से ऐसा हो रहा है। उसने साथ में कहा है कि मेरा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी ख़राब हो रहा है, एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद न्यूरोपैथी। रॉम्बर्ग साइन हम चेक करते हैं, पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि जी रात को बाथरूम नहीं जाया जाता जब लाइट कम होती है, गिरते फिरते हैं हम। उसको फटीग भी है, वीकनेस भी है।
ادروائز دا پیشنٹ از ہیلدی, نو سگنیفیکنٹ. فزیکل ایگزامینیشن پہ آپ نے چیک کیا ہے جی, سینسٹیوٹی لائٹ ٹچ کی اور پن پرک کی کم ہے, مسل اسٹرینتھ کم ہے, اس کے ریفلیکسز کم ہے, یعنی پیور نیوروپیتھی کا پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے نیوروپیتھی کا تو 3 انویسٹیگیشنز اس کی مس نہ کریں. آبویسلی روٹین انویسٹیگیشنز تو ہیں, اور یہ امریکن اکیڈمی آف نیورولوجی بھی ریکمینڈ کرتی ہے. آپ اس کی HbA1c کروائیں, دیکھیں وہ ڈائبیٹک تو نہیں ہے. آپ اس کے تھائرائڈ فنکشنز کروائیں اور دیکھیں کہ ہائپو یا ہائپر تھائرائڈزم دونوں میں نیوروپیتھی ہو سکتی ہے. اینڈ تھرڈ, اس کا وائٹامن B12 لیول ضرور کروائیں. اس کے لیول کے ریزلٹس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. نارمل میں بھی B12 ڈیفیشنسی جو انسان ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, کیسے وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ایک اور ٹیسٹ عموماً ریکمینڈ کرتے ہیں باہر کے ملک میں کہ مونوکلونل گیموپیتھیز کے لیے سیرم پروٹین الیکٹروفوریسز, لیکن پاکستان میں جنرلی وہ ریئر ہے, تو 3 ٹیسٹ آپ ضرور کیجئے. تو یہ اس کے ٹیسٹ کیے, اس کا وائٹامن B12 جو ان سے 120 نینوگرام پر لیٹر تھا, لو رینج کے اندر تھا. ریپلیس کیا, بہت بہتر ہو گیا. ریپلیس کیا, ٹنگلنگ ختم ہو گئی. ریپلیس کیا, پاور واپس آ گئی, لائف بہتر ہو گئی اور ڈاکٹر کی واہ واہ ہو گئی. B12 اور نیوروپیتھی کا آپس میں بڑا اسٹرانگ لنک ہے. B12 ڈیفیشنسی پیریفرل نیوروپیتھی کی کاز ہے, مسٹ چیک کرنا ہے. اچھا, یہاں پہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا پوائنٹ, سم ٹائمز پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں جن کی B12 بالکل ایک لو نارمل رینج کے اندر ہوتی ہے, آپ ایسٹیمیٹ کر لیں 200 سے لے کر 500 کے درمیان, اور ان کے اندر فنکشنل B12 ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ MMA لیولز, میتھائل میلونک ایسڈ لیولز, یہاں پہ پرفارم نہیں ہوتا. کچھ لیبز USA بھیج کے اس ٹیسٹ کو کراتے ہیں, باہر کے ملک بھیج کے کراتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر آر سم پیشنٹس ہو ہیو اے نارمل B12 لیول, لو نارمل, but they have the signs and symptoms of B12 deficiency. So I will advise you guys کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آ جائے 500 سے اس کی کم ہو, آپ اس کی ضرور ریپلیس کریں, بے شک اس کی نارمل ہو اور پیشنٹ اس کے اندر بینیفٹ کرے گا. آئیٹروجینک ڈیفیشنسی جو ڈاکٹروں نے کی ہے یا مریضوں نے کی ہے, اور ڈرگز اس کو کاز کرتی ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ میٹفارمن جو ہے وہ ابڈومینل ابزارپشن آف B12 کو ریڈیوس کرتی ہے. تو ہمارے ساروں کے پیشنٹس لانگ ٹرم میٹفارمن یوز کے اوپر ہوتے ہیں, اور ان کے اندر B12 سپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہوتی ہے. اور ایکسیڈنگلی اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ PPIs جو اومیپرازول, ایسومیپرازول ہے, جو پیشنٹس اس کو ریگولر, اور آج کل تو ڈاکٹر سے زیادہ پیشنٹس ان کو استعمال کرنا پسند کرتے ہیں, اور وہ ڈاکٹر کو آ کے کہتے ہیں پائن میں 20 سال تو استعمال کر رہے ہیں, جدوں مینوں ایسیڈیٹی محسوس ہوندی ہے میں کرنا. تو دے آر دا پیشنٹس ایٹ رسک فار ایٹروجینک, اور وی شوڈ سے پیشنٹ کریٹڈ B12 ڈیفیشنسی. سوال آتا ہے کہ ڈیفیشنسی آ گئی ہے, انجیکٹیبل ریپلیس کرنا ہے کہ اورل ریپلیس کرنا ہے. ان پریویس ایئرس دیر واز اے ٹرینڈ کہ جی آپ انجیکٹیبل ریپلیس کریں, اور میں بھی اس کا سپورٹر تھا کہ انجیکٹیبل ریپلیس کریں. بٹ آفٹر 2015 بہت زیادہ لٹریچر ایون USA UK کے اندر آیا ہے, اور 2018 کے اندر انہوں نے میٹا انالیسس اس کے اوپر کیا, اینڈ دے سیڈ کہ ہائی ڈوز اورل ریپلیسمنٹ ایون ان دا کیسز آف پرنیشیس انیمیا is adequate to replace B12 level. High dose کیا ہے 1000 microgram یا 2000 microgram. So the diabetic patient that comes to you, or a patient that comes to you that does not want you to intramuscularly inject or IV inject, oral supplementation is the way to go, and you can be rest assured it will work. اب بات ہے کہ جی B12 ڈیفیشنسی کے علاوہ بھی جو نیوروپیتھیز ہیں کیا ان کے اندر بھی کام کرے گا. اسٹڈیز موجود ہیں, کہتی ہیں کلینکل سمٹمس کو ریڈیوس کرتی ہے, پیرستھیزیا, برننگ پین اور اسپونٹینیس پین کو. ناٹ ان آل پیشنٹس بٹ ان اے میجورٹی آف پیشنٹس اینڈ کلینکلی سگنیفیکنٹ. ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے ساتھ جو نیوروپیتھک پین ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے. ایون جو وہ لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ جی کمر درد ہوئی نیوروبیون لیا تے نال بہتر ہو گئے, دے آر کریکٹ. تو لوور بیک پین کو اور سمٹمز آف نیورالجیا جو سا نا اس کو بھی بہتر کرتا ہے. اینڈ ہائی ڈوز B12 کے انجیکشن لوگ بڑے شوق سے لگواتے ہیں بیکاز اٹ ڈز ہیلپ دیم. تو جی بیسٹ فارم B12 کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہے, اینڈ دیر آر مینی فارمز اویلیبل. ٹریڈیشنلی سائنوکوبالامین اینڈ ناؤ میکوبالامین جیسے
ہمارے پاس ادھر پاکستان کے اندر بھی ایکسیڈنگلی یہ پریزنٹ ہے. تو دیکھا یہ گیا کہ میکوبالامین which is a little bit different from vitamin B12 جو سائنوکوبالامین ہے, یہ ایکٹیویٹڈ ایک اس کا ڈیریویٹو ہے. This is most effective one. It is taken up by subcellular organelles of neurons more than the cyanocobalamin is, یعنی کہ اس کی efficacy generally اور اس کی جو usage ہے that is more recommended and more better. So آپ نے کوئی تو استعمال کرنا ہے تو use something that has more absorption and more effects. So in neuropathies جب آپ اس کو استعمال کریں گے, یہ رولز ہیں جو آپ پیشنٹس کے اندر اسائن کر سکتے ہیں اپنی دوائی کے کدھر کدھر آپ نے یوز کرنی ہے. اگر B12 ڈیفیشنسی آئی ہے, اٹ ول ڈراسٹیکلی امپروو. B12 نارمل ہے, ایون یوزنگ میکوبالامین ان دوز پیشنٹس وڈ بی ہیلپ فل. اٹ ہیز نیورونل پروٹیکشن پراپرٹیز, جو اس کی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے ڈائنگ نیورون کی اس کو کم کرتی ہے. ایون جو ہم NCS EMG ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس کی نرو کنڈکشن ویلوسٹی کو جو ہے نا وہ بھی امپروو کرتی ہے. A majority of us have to use many different substances to control neuropathic pain. We use SNRIs, we use tricyclic antidepressants, we use anti-epileptics. تو ابھی تک جو ان کا میکنزم اسپیشلی SNRI اور TCA کا ہے کہ نور ایڈرینالین اور ہائیڈروکسی ٹرپٹامین میکنزم آف ایکشن کے مطابق وہ نیوروپیتھی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو B12 جن ٹرائلز کے اندر یوز کیا گیا ان کے اندر بھی ان کا لیول زیادہ ہوا, اور دس از دی پلازیبل میکنزم بائی وچ اٹ ورکس. اٹ پروموٹس دا ریجنریشن آف انجرڈ نرو. تو فائنلی where to use it and in which patients. If you want to take pictures, then this is the slide to take pictures. اگر آپ کے پیشنٹس میں B12 ڈیفیشنسی ہے, use B12 میکوبالامین. آپ کے پیشنٹس میں انٹرمیڈیٹ B12 لیولز ہیں 200 سے 500, اس میں یوز کیجئے. آپ کے پیشنٹس میں نیوروپیتھی ہے اور B12 لیولز نارمل ہیں, ان میں بھی استعمال کیجئے, ان میں بھی رول ہے. پیشنٹس آپ سے آ کے سم ٹائمس پوچھتے ہیں جی میں نے ٹیسٹ کروایا, میرا تو ٹیسٹ ریزلٹ نارمل ہے, تو اس کے اندر یو کین گیو دیم جو ہم نے پہلے بات کی وہ ایکسپلینیشن. آلسو دس از اے واٹر سالبل وائٹامن, اس کی ٹاکسیسٹی نہیں ہوتی. باڈی ہیز اے بگ رول ٹو پلے ان ایکسکریٹنگ اٹ تھرو دا یورین وین اٹ بیکمز ایٹ اے ہائر لیول. کمبائنڈ تھیراپی کے اندر استعمال کریں. آپ کا پیشنٹ ڈلوکسٹین, لوکوسامائڈ, پریگیبلن جو آپ نے اس کا کمبینیشن بنایا ہے اس کے ساتھ یوز کریں. اینڈ دا ورلڈ از موونگ ٹورڈز combination therapy in the management of neuropathy using low doses of different drugs better than using high dose of a single drug. Patients who are using PPIs or metformin for long time, ان کے اندر یوز کریں. جن میں نون absorption issues ہے, جیسے کہ ابھی ہمارے سرجن بھائی آئے, تو انکریزنگلی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے بیریاٹک سرجری کا, یا ڈیو ٹو اینی ادر ریزن, اور پیشنٹ واپس اپنے فیملی فزیشین اور GP کے پاس پریزنٹ کرتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کو یو نیڈ ٹو prevent a neuropathy from happening in those patients by acting prophylactically and by acting ahead of time. تو you know کہ اس کی absorption پوری نہیں ہوگی, تو you need to supplement that patient. Those with decreased intake جو old population ہوتی ہے, and in those with strict vegetarians, پاکستان کے اندر کم ہے, لیکن جو جنریشن Z آ رہی ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا اس میں لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو مرضی ہو جائے میٹ نہیں کھانا, تو یہ پرابلم اب یہاں پہ بھی آ رہی ہے. تو ان دوز پیشنٹس یو کین گیو اے سپلیمنٹیشن, اورل سپلیمنٹیشن آف میکوبالامین, اینڈ دیٹ ول ہیلپ دا پیشنٹ. سو I tried to keep it simple, I tried to keep it crisp, and I thank you guys so much for inviting me. تو اگر کوئی questions ہوں تو وہ ہم یہاں بھی آنسر کریں گے, اور you can message me anytime if you want, if there is any question. So again, thank you so much.